اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ عبس میں کہتے ہیں کہ تم اپنے کھانے پہ غور کیوں نہیں کرتے، کیسے نکلا اور یہ سب کچھ۔ تو جب آپ غور کرتے ہیں اور آپ بیٹھتے ہیں، کل میں کھانا کھا رہی تھی اور انٹرنیٹ نہیں تھا، کیونکہ ہمیں ویسے تو عادت ہوتی ہے نا کہ فون دیکھ رہے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہیں تو سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اور اب آپ کے پاس کوئی ہے بھی نہیں بات کرنے کے لیے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، اور پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ یا اللہ، کتنا عرصہ لگا ہے اس چاول کی فصل کو، کتنا عرصہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلان ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک انسان کا ہر ایک وقت کا میل پلان ہے کہ فصل لگی ہے اور آپ کے نام کی لگی ہے کہ اچھا اب اس وقت میں اس انسان کی پلیٹ میں یہ کھانا پہنچنا ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، لگانے والے نے تو لگائی ہے اور پہنچ گئی ہے کسی طرح، کیونکہ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو اتنا کمتر محسوس کرتے ہوئے آئے ہیں، اپنے آپ کو اتنا غیر اہم محسوس کرتے ہوئے آئے ہیں، چاہے ہم نے خود اپنے آپ کو محسوس کروایا ہے، چاہے شیطان نے اس میں اپنا آگ میں تیل ڈالا ہے، اور وہ کیونکہ اس کی نظر میں اپنی اہمیت نہیں ہے تو وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے دنیا نے ہمیں ہر وقت یہ احساس دلایا ہے کہ تمہارے نمبر فلاں سے کم ہے، تمہارے چہرہ فلاں سے کم ہے، تم کام دوسرے سے کم کرتے ہو، جو بھی ہے، ہم نے کم اہم ہونے کا احساس، ناکارہ ہونے کا احساس، بے مقصد ہونے کا احساس کوٹ کوٹ کے بھر گئے۔ اب جب آپ بیٹھنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر آپ، مشکل ہو رہی تھی مجھے بھی یہ سوچنے میں کہ یا اللہ، میرے لیے، صرف میرے لیے، خاص میرے لیے، آج سے 1 سال پہلے یا پتہ نہیں کتنا پرانا چاول تھا، وہاں پہ ایک فصل اگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو کام پہ لگایا ہے، ہوا کو کام پہ لگایا ہے، پانی کو کام پہ لگایا ہے، اس فارمر کو کام پہ لگایا ہے، کسان کو کام پہ لگایا ہے، اور اتنی ساری چیزیں ہیں، جو پورا میتھس ہے، اور جو پوری کیمسٹری ہے جو پودوں کے اندر ہو رہی ہے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے کام پہ لگائی ہے تاکہ میری اور آپ کی زندگی کا یہ والا دن پاسبل ہو سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اہم ہیں، اور یہ بات ہمیں سوچنے کا بھی گمان نہیں گزرتا، کیونکہ سیلف اسٹیم اتنے نیچے گر چکی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، صرف میرے لیے تو نہیں دنیا چل رہی۔ ہم جب بھی اس بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جب الگ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ زمین، آسمان، سورج، چاند انسانوں کے لیے بنے ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنائے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ زمین بنی ہے تو ہم کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے، ہمیں لگتا ہے باقی سب کے لیے بنی ہے اور میں تو بس یہاں ہوں۔ تو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ نہیں ہوتا کہ گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام چلایا ہوا تھا اور میں اور آپ we just happen to be here، ہم بس زندہ ہیں کیونکہ زندہ ہیں، ہم آج سانس لے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے سانس لینے کی۔ اور پھر جب آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ، کیا واقعی ایسا ہے کہ کیا میری ذات اہم ہے، کیا میرا ہونا اہم ہے، اور پھر آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو شروع کے اس بارے میں سورہ بقرہ کی 22ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی، وہی ہے، جعل، جس نے بنایا، اب کیا بنایا؟ زمین بنائی، جو عربی میں جملہ فارم کرتے ہیں نا، آپ فعل کہتے ہیں، فائل ہوتا ہے جو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور پھر مفعول بولتے ہیں کہ کیا بنایا؟ زمین بنائی، اور پھر آگے بولتے ہیں متعلق بالفعل کس کے لیے بنائی ہے، یا اور کچھ بھی ایڈ کرنا، اللہ تعالیٰ نے مفعول کو بعد میں رکھا ہے، سب سے پہلے بتایا بنایا کس لیے، لکم، تمہارے لیے بنایا، کیا بنائی ہے؟ زمین بنائی ہے۔ تو میں تو یہاں اتنے چاول کے دانے پہ راضی نہیں ہو رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی، اپنے آپ کو عزت اور اہمیت نہیں دے پا رہی تھی کہ یا اللہ، چاول کے بھی وہ فصل ہے، یا وہ جو آلو ہیں، یا وہ جو پیاز اگے ہیں، جو ایک پورا میل، ایک کھانے میں کتنی ساری چیزیں ڈلتی ہیں، یا اللہ وہ صرف میرے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو زمین تمہارے لیے بنائی ہے، فراشن، پھیلائی ہے، زمین کا یہ جو اسٹریچ ہے کہ زمین میں ہم آرام سے چل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ جو سیلف لو کی باتیں ہیں، کہ سیلف کیئر کی باتیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف ماڈرن زمانے کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اسلام کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو بہت بیوٹیفل فریز ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھانا کھاؤ، پیور کھانا کھاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے، یا پھر کبھی کبھی کہتے ہیں حلالن طیبن، حلال کھانا کھاؤ۔ اب حلال میں تو سب چیزیں آ گئی، جتنی بھی چیزیں حلال ہیں، طیبن، وہ جو اچھا ہے صحت کے لیے، جو صحت کے لیے برا ہے وہ نہیں کھانا، وہ حلال تو ہے، زیادہ مرچوں والا کھانا ہے، یا ضرورت سے زیادہ برگر آپ نے ایک ساتھ ہی کھا لیا، یا ضرورت سے زیادہ آپ نے جنک فوڈ ایک ساتھ کھا لیا، کوئی بھی چیزیں حرام تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حلال تو کھاؤ، ساتھ پاکیزہ بھی کھاؤ، تمہاری صحت بھی ضروری ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک انسان
تو جس دن سمجھ آ گئی نا کہ یہ زمین میرے لیے بچھی ہوئی ہے، یہ آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ چھت کیسے بنایا ہے؟ زمین کے گرد لیئرز ہیں گیسز کی جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریڈیشنز کو روکتی ہیں، وہ جو ہمیں کینسر پیدا کر سکتی ہیں اور بہت ساری بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے پہلے بولا کہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی برساتا ہوں تمہارے لیے برساتا ہوں۔ فَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور زمین سے پھل اگاتا ہوں، رزق اگاتا ہوں، لَكُمْ تمہارے لیے، دوبارہ حالانکہ لکم اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول چکے تھے۔ تو قرآن سے زیادہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمیں کون عزت دے گا، کون اہم ہونے کا احساس دلائے گا؟ جس دن ہمارے اندر یہ احساس آ گیا نا کہ میں اہم ہوں، میرا یہاں ہونا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تکے تھوڑی ہیں کہ نمرہ آصف ایسے ہی زندہ ہے، محمد عبداللہ چلو کسی اور کے، باقی 100 لوگوں کا بن رہا تھا اس تک پہنچا دو۔ ایک ایک انسان کا نام، ایک ایک ہم، میری اور آپ کی زندگی آج یہاں پاسبل کرنے کے لیے دنیا 13.6 بلین ایئرز جو سائنس کے مطابق ہے تب سے چل رہی ہے تاکہ آج ہم یہاں بیٹھ سکیں۔ جب ہمیں یہ والی اہمیت سمجھ آتی ہے نا کہ یا اللہ ہم تو بڑے ضروری ہیں، ہمیں تو بات نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، مجھے لگا کہ بس وہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جَعَلَ بنائے، لَكُمْ تمہارے لیے، نجوم ستارے، سارے ستارے تمہارے لیے بنائے ہیں، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم اس میں سے راستہ ڈھونڈ سکو اندھیروں میں، چاہے روشنی میں اندھیرے میں ہو، چاہے پانی میں اندھیرے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي، وہی ہے، جَعَلَ جس نے بنایا، شمس ضیاء سورج جس میں روشنی بھی ہے اور حرارت بھی ہے، جس کی وجہ سے لائف پاسبل ہے، والقمر نوراً، اور چاند بنایا ہے جس میں صرف روشنی ہے، اس میں ہیٹ نہیں ہے، وقدرہ منازلہ، اور ان کے سٹیجز طے کر دیے ہیں، لتعلموا تاکہ تمہیں پتہ چلے، عدد السنین والحساب، دن اور رات کا حساب، گنتی کا حساب پتہ چلے کہ اتنے مہینوں کا اتنا دن، اتنے دن ہو گئے ہیں، اور اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اور اب اتنے سال ہو گئے ہیں، اور دن میں 24 گھنٹے ہیں تو اب کون سا وقت ہو گیا ہے۔ سورج اور چاند میں نے تمہارے لیے کام پہ لگائے ہوئے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، خاص تمہارے لیے، اللیلہ رات بنائی ہے، لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ اب ہم نے تو اپنا لائف اسٹائل بہت چینج کر دیا نا کہ رات میں آرام تو ہے ہی نہیں، رات کے لاسٹ والے حصے میں تھوڑا سا ہم کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات تو بنائی میں نے تمہارے آرام کے لیے، فیہ والنہار مبصرا، اور دن بنایا تاکہ تم کام کر سکو۔ الذی جعل، وہی ہے جس نے بنایا، لکم الارض، لکم تمہارے لیے، ارض زمین، مہدن، مہد کہتے ہیں جب ایک ماں بچے کو گلے لگاتی ہے نا اس کو، تو زمین جب آپ کو زمین کے اوپر بھی اپنے اوپر چلنے دے رہی ہے، جب آپ مر جائیں گے تو اپنے اندر جگہ دے دے گی، تو ماں کی طرح وہ آپ کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم هو الذی، وہی ہے جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل لباسا، رات جیسے کوئی اوڑھنی ہو، اب تم چھپ گئے ہو، والنوم سباتا، اور نیند بنائی ہے، وجعل النہار، کہ ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد ایک چیز، وہی ہے جس نے تمہارے لیے درخت اگائے، گرینری بنائی۔ جس دن مجھے اپنے ہونے کی اہمیت کا احساس ہو گیا نا، اور ہم میں سے ہر ایک انسان کو، پھر میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، پھر ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے ان لوگوں پہ جو ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، پھر ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے ان خواہشات کے پیچھے جو ہمیں نہیں مل رہی ہیں، پھر ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے یہ سوچ، پھر ہماری سیلف رسپیکٹ لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے سے نہیں آئے گی کہ 10 لوگوں کے لیے میں بہت اچھی انسان ہوں، 10 کے لیے دنیا میں مجھ سے برا کوئی نہیں ہے۔ ان دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر انسان ڈفرینٹ سٹیجز میں آپ ان سے ملے ہوں گے یا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کیا ہیں، فرق صرف اس سے پڑتا ہے۔ آج صبح ہی میں پڑھ رہی تھی کہ جو زندگی ہے نا، یہ اصل میں صرف انسان اور رب کے درمیان تعلق ہے، اصل کہانی صرف انسان اور رب کے درمیان کی ہے، اصل سفر صرف انسان اور رب کے درمیان کا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، جاب، کھانا پینا، انٹرٹینمنٹ، باقی سب کچھ اس کے سیکنڈری کردار ہیں جو کبھی کبھی ڈسٹریکشنز پلے کرتے ہیں، کبھی کبھی راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کی محبت ہمارے دل میں اتنی زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ نہیں ملتی، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ چیز پانے کے لیے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت دل سے نکال لیتے ہیں کہ یہاں پہنچنا تھا تم نے، اصل میں وہاں تک جانا ہی نہیں تھا۔ تو جس دن ہمیں اپنی اہمیت کا احساس ہو گیا، پھر ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کبھی بھی آئے اور ہماری عزت کی دھجیاں اڑا کے چلا جائے، پھر ہم
کسی کو اجازت نہیں دیں گے، چاہے وہ کوئی فیملی ممبر ہے، چاہے کوئی باہر کا انسان ہے، کہ وہ میری عزت نہ کرے، کہ وہ ڈگنیٹی سے ٹریٹ نہ کرے مجھے، اور ہم بھی دوسروں کو عزت دیں گے پھر۔ جس انسان کی نظر میں اپنی عزت ہوگی، اس کی نظر میں ہی دوسروں کی عزت ہو سکتی ہے۔ انسان مرر ہیں ایک دوسرے کے، جس کی نظر میں اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، اس کی نظر میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے، میں نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی، میری زندگی، ہمارا یہاں ہونا مقصد کے تحت ہے۔ تو بس اب یہ ڈھونڈنا ہے کہ یا اللہ، بڑا مسئلہ ہے یا اللہ، بڑا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ نے ہمیں، جس دن ہمیں اپنی اہمیت کا احساس ہوگی نا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہم یہ سوچ کے گزاریں گے کہ اس ایک لمحے کو پاسبل کرنے کے لیے بڑی دنیا کام کر رہی ہے، اتنے سارے عوامل کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے کہ کتنا کچھ کام کر رہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں، ہم یہاں زندہ رہ سکیں۔ مسئلے بھی اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں زندگی میں، مسئلوں کے حل بھی اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں، بس سینٹر پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں ہم کسی طرح۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ایک ہم قرآن پاک سے تعلق قائم کریں۔ پھر قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم ہو کون، کہاں لوگوں کے دروں پہ ٹھوکریں کھا رہے ہو، کہاں سجدے کرنے شروع کر دیے ہیں، کہاں اپنی اپنی عزت رون دی ہے لوگوں کے آگے، کوئی انسان نہیں مل رہا، کوئی چیز نہیں مل رہی، اور پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے، گر رہے ہیں اور پھر اٹھ کے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی آ جائے تو اللہ تعالیٰ تو لے لیتے ہیں اپنے رحمت میں، اور پھر کہیں جانے نہیں دیتے، اور پھر کہیں پھٹکنے نہیں دیتے، پھر گرنے نہیں دیتے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ہمارے ہونے کی اہمیت کا احساس ہو جائے، تاکہ پھر ہم لوگوں کو بھی اہمیت دینا شروع کر دیں اور اپنے کام کو بھی اہمیت دینا شروع کر دیں۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے ہم گھر کی صفائی کر رہے ہیں، چاہے ہم گھر پہ کھانا بنا رہے ہیں، چاہے ہم جاب کر رہے ہیں، کسی قسم کی بھی جاب ہے، بڑا ضروری ہے دنیا کے سروائیول کے لیے۔ اور ایونچولی پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ جانا تو آپ کے پاس ہی ہے۔ اہمیت ہوگی تو پھر اپنا وقت استعمال کریں گے۔ اصل میں صرف باٹم لائن کیا ہے کہ ابھی فی الحال جو ہم وقت سے بڑا اسٹرگل کر رہے ہیں، اگر مجھے پتا ہو کہ میری زندگی بڑی اہم ہے تو میں سارا وقت سو کے نہیں گزار دوں گی۔ اگر مجھے پتا ہو میری زندگی بڑی اہم ہے تو میں سارا وقت صرف باتیں کر کے اور ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر کے جو نہ مجھے پسند کرتے ہیں، جنہیں نہ میں پسند کرتی ہوں، ان کے بارے میں بات کر کے نہیں گزارتے۔ یا ہم اپنے دماغ میں انسٹاگرام سے اور یوٹیوب سے سارا برا مواد نہیں جمع کر لیں گے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ بیٹھتے ہیں نا کہ 4 گھنٹے آپ نے یوز کر لیا ہے، اور اب آپ اگر اپنے آپ سے سوچیں کہ بری انفارمیشن اور نیگیٹو کامنٹس کے علاوہ میں نے زندگی میں سیکھا گیا ہے، یا کوئی ایک ویلیویبل چیز ایڈ ہو گئی ہو تو نہیں ہوئی ہوتی۔ اللہ کرے ہمیں اپنی قدر آ جائے۔ ہم اور اس کے اوپر بہت سارے پہلو ہیں، ابھی تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اب ہم سب سوچیں کہ اور دیکھیں، یہ صرف کہہ دینے سے نہیں ہوگا کہ میرے لیے دنیا چل رہی ہے، یا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے سوچنا پڑے گا کہ کیا کیا فیکٹرز رول پلے کر رہے ہیں تاکہ ہم یہاں ہوں۔ تو اگر اب یہاں ہیں، آدھی سے زیادہ زندگی تو گزار چکے ہیں، تو جتنی بھی رہ گئی ہے اس کو سمجھداری سے گزاریں، بس وہ یوں ہی نہ گزر جائے، ضائع نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آخر میں پتہ چلے یا اللہ بڑی دیر ہو یہ سمجھ نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکیں، اپنی عزت کر سکیں، اپنے آپ کو اہمیت دے سکیں، وہ اہمیت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کب سے کہہ رہے تھے تمہارے لیے بچھائی ہے زمین، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔